إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس اجلاس میں شریک ہونے والی سبھی شرکاء، بالخصوص یہ افضل پور تکیہ مسجد معین کے ذمہ دار یا اس محلے کے جو ذمہ دار مرد و خواتین، بچے، بوڑھے جو بھی یہاں پر شریک ہیں، ان سبھی کا ہم پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور سبھی سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم یہ کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئی ہیں، کم و بیش ایک کرسی کا کرایہ 5 روپے ہوگا، اس کا حق آپ ادا کریں۔ اگر اس کا حق ادا نہ کریں گے کل روز قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو جو بھی احباب ادھر ادھر منتشر ہیں، جو احباب ادھر ادھر منتشر ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں جو لگے ہوئے ہیں، اب تک آپ ایک سوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جو پروگرام سن رہے تھے، اللہ اور اس کے نبی کی باتیں جو سن رہے تھے، اسے اپنے کانوں کے ذریعے، دماغ کے ذریعے اپنے دل میں جو اتار رہے تھے، ویسے ہی جو ہے دل جمعی کے ساتھ آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ برائے کرم یہ پروگرام آپ ہی کے لیے جو ہے منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات و سامعین، آپ جیسا سامعی ہیں، میں بھی ایسے ہی سامعی بن کر یہاں پر آیا تھا۔ من ولی فقد ذبح بغیر سکین، مجھے جو ہے بغیر چاقو کے ذبح کر دیا گیا، لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، بھائی جو ہے کچھ باتیں آپ کو کرنا۔ میں کوئی تقریر کی تیاری سے نہیں آیا، کوئی تقریر کرنے کے ذہن سے نہیں آیا، کوئی میرے اس کے احساسات و جذبات نہیں تھے۔ بہرحال ذمہ داروں کے جو ہے کہنے پر 2-4 باتیں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ توحید کے تعلق سے آپ نے مکمل جو ہے باتیں سن لی، شرک کے تعلق سے آپ نے جو ہے باتیں سن لی۔ توحید شرک، اس کو ہم اور آپ سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص کا ترجمہ اگر آپ بار بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دل میں توحید کی محبت پیدا کرے گا اور شرک سے نفرت پیدا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکانا چاہتے ہیں، جس سے ہم نظر و نیاز کرنا چاہتے ہیں، جس کے سامنے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ مشکل کشا کہتے ہیں، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم معبود کہتے ہیں، جس کو ہم الہ کہتے ہیں، جس کو ہم پوجا کے لائق سمجھتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی، ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی ذات ہمارے سامنے ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو، اسے ہم الہ مان سکتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں، مشکل کشا جس کو ہم سمجھتے ہیں، اگر وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ایسی کوئی ذات اس دنیا میں ہے، ہم اسے اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر، اس جیسا کوئی اس کائنات میں نہیں ہے۔ یہ توحید، یہ سورہ اخلاص اللہ کا تعارف ہے۔ الگ ساتھیوں،
آج ہم اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں چند برائیاں ہم اور آپ کے پاس جنم لے رہی ہیں۔ بالخصوص یہ دنیا کی عظیم شخصیتیں جتنی عظیم ہیں اتنی ہی مظلوم ہیں، جتنی عظیم ہیں اتنی ہی مظلوم ہیں، جتنی مبارک ہیں اتنی ہی مقہور ہیں، جتنی عظمت ان کی ہے اتنا ہی زیادہ ستایا جاتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت کون ہے؟ وہ ہم اور آپ کے والدین ہیں، وہ ہم اور آپ کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا۔ وہ ہمارے ماں باپ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ ابھی ہم نے توحید کا بیان سنا۔ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے۔ آج بچوں کی غلط حرکتوں سے ماں باپ اپنے آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں۔ آج اپنے بچوں کی کرتوت کی وجہ سے ماں باپ شرمندہ ہیں۔ آج اپنے بچوں کی غلط روش کی وجہ سے ماں باپ کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے دو دعائیں سکھائی قرآن میں۔ ایک اللہ کے نبی سے کہا وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دوسرے نے کہا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے نبی، تمہیں اللہ سے مانگنا کیا چاہیے؟ کہا اپنے لیے علم کی زیادتی مانگو۔ کون سا علم؟ اللہ کو جاننے والا علم۔ کون سا علم؟ اللہ کو پہچاننے والا علم۔ کون سا علم؟ انسان کو نجات دینے والا علم۔ کون سا علم؟ قبر میں کامیابی کے راستے پر گامزن کرنے والا علم۔ کون سا علم؟ ممکن نکیر کے سوالات کا جواب دینے والا علم۔ یہ علم اگر انسان کے پاس ہے وہی عالم ہے، وہی علم والا ہے۔ دنیا کا علم اس کے پاس بہت کچھ ہوگا، اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان اس کے پاس نہیں ہے، وہ علم والا ہونے کے باوجود بھی جاہل ہے، جسے یہ معلوم نہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ الگ ساتھیوں، دو چار واقعات کے ذریعے سے آپ کے سامنے میں بات رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ لوگوں، ابھی جنت کی مثال آئی ہے، مسجد معین کے تعاون کی مثال آئی ہے۔ اللہ اکبر، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے گھر کی تو فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کی چھت کی فکر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی فکر کرتا ہے۔ برحال اس مسجد معین کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہا جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ آج وہ ماں اپنے بچے کے لیے ترس رہی ہے۔ جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں آج بچوں کے پیروں کے نیچے آ گئی۔ کوئی لات گھوسوں سے مارتا ہے، ایک ٹکڑا دے کر احسان جتانے کی بات کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا کر ماں باپ پر احسان جتانے کی بات کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ایسے دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ماں باپ جو بچوں کی تمنا لے کر یہ خواہش کرتے ہیں یہ ہماری جھکی ہوئی کمر کا سہارا بنے گا، ہماری کھوئی ہوئی آنکھوں کا نور بنے گا، ہمارے لیے بہترین عزت کا ذریعہ بنے گا۔ آج ایسی اولاد اپنے ماں باپ کو رسوا کر رہی ہے، شرمندہ کر رہی ہے۔ الگ ساتھیوں، ہم اور آپ کو چاہیے ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاب اوسط ابواب من الجنہ، تم جنت چاہتے ہو؟ کہا باپ جنت کے دروازوں میں سب سے درمیانی دروازہ ہے۔ اس باپ کی قدر کریں، اس ماں کی عزت کریں۔ ان دونوں کی قدر ان سے جا کر پوچھو جس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی قدر اس سے پوچھو جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ چکا ہے۔
اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ ایسے بے شمار حادثات اسی ہمارے علاقے میں ہو، بیجاپور کی سرزمین میں ہو، کرناٹک کی سرزمین میں ہو، سارے ملک میں، ساری دنیا میں لے لیجئے، موبائل میں ریچارج نہیں ہے، باپ ریچارج کرنے سے منع کرتا ہے، باپ اسے بیٹا موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کتنے حادثے ہم نے سنا، کتنے حادثے ہم نے سنا۔ ایک جو ہے سعودی عرب جدہ کا ایک واقعہ بتایا گیا، ایک ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، اس کے کئی بچے ہیں، بچے اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، ایک کی عمر 80 سال کو پہنچ چکی ہے، ایک کی عمر 70 سال کو پہنچ چکی ہے، ماں باپ بڑی بوڑھی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ 80 سال جس کی عمر ہے، جو گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس کے گھر میں ماں پل رہی ہے، اس کے گھر میں ماں کھا رہی ہے، اس کے گھر میں ماں زندگی گزار رہی ہے۔ جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھیا کب تک میری ماں تیرے پاس رہے گی، کب تک میری ماں تیرے گھر میں رہے گی، میری خواہش ہے میں بھی اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا بھائی کہتا ہے یہ تکلیف کیا ہے، ماں میرے پاس آرام سے ہے۔ قربان جاؤ میرے ساتھیو، ماں کی خدمت کرنے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، ماں کی خدمت کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ بڑا بھائی اصرار ہے ماں کو میرے پاس رکھوں، چھوٹا بیٹا کہتا ہے ماں کو میرے پاس رکھوں، دونوں میں نہ بن پڑا۔ مقدمہ قاضی کے پاس گیا، کورٹ میں گیا، کچہری میں گیا، اسلامی عدالت میں پہنچا مقدمہ۔ چھوٹا بھائی مقدمہ کرتا ہے، جج کے سامنے، قاضی کے سامنے کہتا ہے، قاضی صاحب یہ میری ماں ہے، اس نے بڑے بھائی کو بھی جنم دیا، مجھے بھی جنم دیا، میری ماں کو دیکھنے کا حق میرا بھی ہے جتنا میرے بڑے بھائی کا ہے، لیکن میرا بڑا بھائی ابھی میری ماں کو میرے پاس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس مقدمے کو سن کر تاریخی اوراق شاہد ہیں، وقت کا قاضی، وقت کا جج رو پڑتا ہے، یہ دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ کیسے بھائی ہیں، یہ کیسے بیٹے ہیں، کیسے بچوں کو اس ماں نے جنم دیا ہے۔ دنیا ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکلتی ہے، اولڈ ہاؤس میں رکھنے کی تیاری کر رہی ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھنے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ بچے ایسے ہیں اپنی ماں کی خدمت کے خاطر مقدمہ جیل میں آ گیا، قاضی کے پاس آ گیا۔ الگ ساتھیو، اسی کے ساتھ ایک پاکستان کے بہت بڑے جو ہے مایہ ناز ساتھی تھے۔ آج ہم اور آپ تجارتیں تلاش کرتے ہیں، تجارت کون سی کریں، پلاٹنگ کی کریں یا کسی اور کی کریں یا فلاں تجارت۔ اس نے بھی جو ہے ایک بہت بڑا اسکول تھا، اس اسکول کو بند کیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا یورپی ممالک کا رخ کیا جائے، یورپی ممالک میں کیا کیا جائے، وہاں پر تجارت کرنی ہے۔ کون سی تجارت کرنی ہے؟ اولڈ ہاؤس قائم کرنا ہے۔ کیا قائم کرنا ہے؟ اولڈ ہاؤس قائم کرنا ہے۔ جتنی بڑی تعلیم ہو، جتنی بڑی نوکری ہو، جتنی بڑی ڈگری ہو، اتنے ہی زیادہ پریشان ان کے ماں باپ ہیں۔ آج میرا بچہ ڈاکٹر، لائر، انجینئر بن گیا، سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، ذرا پوچھو ان ماں باپ سے بیٹا کہاں ہے؟ مولانا امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، لندن میں ہے، کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ غریب بیٹا ہی صحیح ہے، گاڑی کا پنچر نکالتا ہے، اپنے کمائی کے 10 روپے میں ماں پر خرچ کرتا ہے، اپنے کمائی کے 10 روپے میں باپ کو کپڑے سلاتا ہے، اپنے کمائی کے 10 روپے میں ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے۔ یہ پنچر کاٹنے والا بیٹا، یہ گاڑی میں کیلے بیچنے والا بیٹا، یہ یہاں پر رہ کر اب جو ہے چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بچہ ہی تو بہتر ہے جو امریکہ میں رہ کر ہزاروں کے، لاکھوں کے روپئے تو کما رہا ہے، اسے کسی کی خدمت کا موقع نہیں ہے۔ اس ساتھی کے پاس پاکستان سے ایک دوست جاتا ہے، جا کر اس کے پاس قیام کیا، آجا میرے دوست میں بتاتا ہوں اپنی تجارت۔ وہ اولڈ ہاؤس کا جو ہے دورہ کرانے لگا، یہاں ایسے ماں باپ رہتے ہیں، یہاں ایسے ماں باپ رہتے ہیں، سب بتانے لگا۔ ایک جگہ پہنچتا ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک حمام میں جاتی ہے، وہ اپنے چہرے کو دھو رہی ہے، اپنے کپڑے بدلا رہی ہے۔ یہ جو ان کے دوست پھر گھومتے تقریباً ایک آدھا گھنٹہ ہوا، کہتی ہے بڑھیا ماں ابھی حمام سے باہر نکلنا کا نام نہیں لے رہی۔ پوچھا کیا ہے تو کچھ نے کہا
اولڈ ہاؤس کی جو ہے ذمہ دار، ہاسٹل کی ذمہ دار ساتھی نے کہا 1 سال کے بعد اس کا بیٹا ملنے آ رہا ہے، اس ماں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بہترین جو ہے اپنا ڈریسنگ کر کے اپنے بیٹے کے پاس آنا چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ماں باپ اپنے بچوں کے پیار کے لیے ترس رہے ہیں، یہ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج نوجوان ساتھیوں کو چاہیے اپنی ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں۔ ایک ایسے معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ماں وہ ہے جو ماں کی گود میں ہم اور آپ چیخ اور چلاتے ہیں، ہماری تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اس کی گود میں ہم پیخانہ کرتے ہیں، اس کی گود میں ہم پیشاب کرتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتی میرا بیٹا پیشاب میرے گود میں کر رہا ہے، اسے نکال کر پھینک دیا جائے، پیخانہ کر رہا ہے نکال کر پھینک دیا جائے، بلکہ جو ہے پیار و محبت سے اپنے لال کو بغل میں سلاتی ہے اور ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ رات میں ایک بستر پر سوتی ہے، بچہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب کی جگہ ماں سوتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم اس ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک سوکھی روٹی دے کر احسان جتا رہے ہو، اپنے گھر کے باہر ان کا مقام بناتے ہو۔ ماں باپ سے پوچھے کیا بھائی کیا ہوا؟ سب کچھ ہو گیا مولانا، بچے کی شادی کرنا باقی ہے، شادی ہی میں جیت گیا۔ یہ کیا کر گھر بنا رہا ہوں، 2 BH کا گھر، ڈبل بیڈ روم ہے، فلاں ہے، سب کچھ باپ بناتا ہے، کتنے لاکھ، 50 لاکھ فلاں لگے، لیکن باپ کی روم کہاں گئی؟ بیٹے کی شادی کے بعد باپ کا بچھانا حال میں آ جاتا ہے۔ یہ قربانی دینے والا کوئی ہے دنیا میں؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ باپ کا دل ہے، یہ ماں کا دل ہے جو اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور اولاد کو ان کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے بے شمار مثالیں ہم اور آپ کے سامنے قرآن و حدیث میں جو ہے بھری پڑی ہیں۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہاں پر رک جائیں۔ قرآن کی نگاہ میں اف کہنا بہت بڑی گالی ہے۔ آج ہم اور آپ کی گالیاں کیا ہیں؟ ڈکشنریاں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے گالیاں شروع ہوتے ہیں، سامنے والے کے کانوں کے اسپیکر اڑ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اف، یہ قرآن کی نگاہ میں سب سے بڑی گالی۔ آج ماں کہے بیٹا ذرا چائے کی پتی لے گا، کیا لگے ماں کرکری، ذرا پانی لگا رہے، یہ تیری کیا کرکری ماں۔ آج ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، اس کا لال دن کے 12 بجے اٹھتا ہے، 1 بجے کھانا کھاتا ہے اور جو ہے ڈریسنگ کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ ماں ایک نوکرانی کی طرح اپنے لاڑ کو پالتی ہے، سنبھالتی ہے، سدھارتی ہے، تربیت کرتی ہے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا کا ٹریک بدل گیا ہے، دنیا کا اصول بدل گیا ہے۔ تمہارے گھر میں تمہیں پیار و محبت مل سکتی ہے، یہ پیار و محبت باہر تمہیں کمانا پڑتا ہے، تمہیں کمانا پڑتا ہے، خدمت کرنا پڑتا ہے، تبھی تمہیں یہ پیار و محبت ملے گی۔ الگر ساتھ ایک واقعہ بتاؤں، بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے۔ جریج ابن اسرائیل کے ایک آدمی ہیں، بڑے نیک، بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ والے۔ ایک جو ہے چرچ ان کے لیے عبادت خانہ بنایا گیا۔ جنگلوں بیابان میں رہتے تھے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں لگے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کو خیال آیا کہ بیٹے کو مل آؤں۔ دیکھیے آج ہم اور آپ بھی عبادت میں لگے ہیں تو کیا کچھ کیسے فرق ہے۔ ماں آتی ہے، بیٹا جریج، بیٹے کو پکارتی ہے، بیٹا جریج، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ بیٹے کے دل میں خیال یہ آیا میں ماں کی پکار کا جواب دوں یا اللہ کی عبادت کروں؟ ماں کو جواب دینا بڑا کام ہے یا اللہ کی عبادت کرنا بڑا کام ہے؟ اس کے ذہن میں جو ہے تشویش ہونے لگی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز بڑا کام ہے، ماں کی پکار بڑا کام ہے۔ اس نے سوچا عبادت کر لوں، بعد میں ماں کا جواب دوں۔ پکار کر ماں چلے گئی۔ پھر 2-4 دن کے بعد پھر ماں آئی، پھر آواز لگاتی ہے، بیٹا جریج، یہ پھر نماز میں مصروف ہے، پکار کر ماں چلے گئی۔ پھر تیسری مرتبہ آتی ہے، وہی عالم تھا، ماں کے زبان سے بات نکلتی ہے، اللہ اسے رسوا کرے، اللہ اسے شرمندہ کرے، یہ کہہ کر ماں نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! بیٹا تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا،
जुआ नहीं खेल रहा था, सट्टेबाजी में नहीं था, मटका नहीं खेल रहा था, फ्री फायर गेम नहीं खेल रहा था, फलां के जो है कामों में मसरूफ़ नहीं था, इबादत कर रहा था। एक दौर ऐसा आया, वहाँ पर एक चरवाहन गुजरा करती थी, बकरियाँ चराने वाली, वो हामिला हो गई, उससे बच्चा पैदा हुआ। गांव वालों ने गिरफ्तार किया, ऐ खातून बता ये बच्चा कहाँ का है, ये बच्चा किसका है? उस खातून ने कहा ये बच्चा एक जुरैज का है। अंदाज़ा लगाएं माँ की दुआ क्या होती है, माँ की बद्दुआ क्या होती है, अंदाज़ा लगाएं। जुरैज परेशान है, जुरैज परेशान है, मैं इस औरत को जानता नहीं, पहचानता नहीं, देखा नहीं। आखिरकार नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस मुसीबत से मुझे बचा। एक कैसी आजमाइश है। उनके दिल में ख्याल ये आया, लोगों अगर मैं मुजरिम हूँ, ये बच्चा गवाही देगा। दुनिया में 3 बच्चों ने बात किया माँ के गोद में, ये भी एक बच्चा था। उस बच्चे से पूछा गया, उस बच्चे ने कहा मैं फलां चरवाहे का बेटा हूँ। अलगर्ज बात ये भी मालूम हुई, माँ की दुआ भी कबूल हुई, अल्लाह ताला इस नेक बंदे को उस जुर्म से नजात भी दे दिया। आज माँ बाप को भी चाहिए, आज माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को दुआएं दे। आज हमारे माँ बाप अपने बच्चों को लान तान करते हैं, तेरा डोला निकलो, तेरा पिंजरा निकलो, तेरा ये टूटो, तेरा वो टूटो, तेरा शीर फूटो, तेरा ढुकना टूटो। वो टूटे के बाद क्या करती, मेरा एक ही बेटा आता, आटा का बच्चा अल्लाह लिया। गालियाँ किसे? बद्दुआ तू करती है और गालियाँ अल्लाह को दे रही है, बदनाम अल्लाह को कर रही है, तेरी बद्दुआ का नतीजा है वो। आज हम और आप देखते हैं इमाम हरम अस-सुदैस, जिनके पीछे हम और आप नमाज पढ़ते हैं, 40-50 साल से इमाम हरम के जो है खाने काबा के इमाम हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाया। मेरे घर एक मरतबा मेहमान आए, मेरे माँ बाप से मैं कहूँगा तुम्हारी दुआएं कितना असर करती हैं, तुम्हारी दुआएं कितना असर करती हैं। यही वो दुआ का नतीजा था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, सालिह औलाद अता फरमा, बुर्दबरदार औलाद अता फरमा। अल्लाह अकबर, कैसी औलाद दिया अल्लाह ने? बाप के हुक्म पर कटने के लिए तैयार हो गई, बाप के हुक्म पर मरने के लिए तैयार हो गई। आज हमारी औलाद क्या है? बाप पसंद कर रहे सो छोरी से शादी करने तैयार नहीं है। ये अच्छी अरे छोरी करे हो, तुम्हें कर दी का मैं कर दूँ, ये कहाँ का लगे? बड़ा मुश्किल। माँ बाप डरती हैं, बच्चा को बोलना रहा तो डर रहे, माँ बेटा क्या करते कि नहीं मालूम। कैसा हो गया, कैसा आलम आ गया। माँ बाप बच्चे के सामने जबान खोलने के लिए डर महसूस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हरम कहते हैं मेरे घर मेहमान आए, खाना पककर तैयार हुआ, दस्तरखान लगा हुआ है, मैं बाहर खेल रहा था, छोटा बच्चा था, मेरे हाथ में कपड़ों में रेत थी, मट्टी थी, गंदगी थी। मैं आकर सारी रेत मट्टी खाने में दस्तरखान में झटका, पूरे खाने में मट्टी कंकर पड़े। पारा कहाँ जाते, गुस्सा कहाँ जाते, शीर छोड़ को बाहर जाते। पकाए सो खाने में लगा को भंडे सटे तो क्या हालत होती। हाँ बेटा बेटा नहीं रहता, माँ माँ नहीं रहती, नहीं जल्लाद बनती, नहीं कला सुनी मुर्गी बनते, काटो रे मारो रे फाड़ो रे, इस किस्म का हालत। लेकिन ऐसे वक्त में माँ ने कहा मेरे बच्चे अल्लाह तुझे नेक हिदायत दे, खाने काबा का इमाम बनाए। क्या कहा माँ ने? अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा मेरे बच्चे अल्लाह तुझे नेक हिदायत दे, खाने काबा का इमाम बनाए। वो खाने काबा का इमाम शेख सुदैस कहते हैं मेरी माँ की दुआ का नतीजा था, आज मैं सारी दुनिया को नमाज पढ़ाने वाला खाने काबा का इमाम बन गया। मेरी माँ और बहनें, मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, क्या हमारे ज़बानों से दुआ निकल नहीं सकती? क्या हम इतने भी बखील बन गए? 9 महीने तक जिस बच्चे को माँ अपने पेट में रखती है, उसकी तकलीफ को महसूस करती है, दर्द ज़ह को तक बर्दाश्त करती है, उसके लिए दुआ देना भूल जाती है। दुआ खैर करें। अलगज़ साथियों, आखिर एक बात मैं बताकर अपनी बात में ख़त्म कर दूँ। अलगज़ मुल्सा वक्त ख़त्म हो जाएगा, एक बात बता अपनी बात में ख़त्म कर दूँ। सूरह बनु इसराइल, सबसे पहली जो सूरह बकरा, जिसे हम और आप कहते हैं सूरह बकरा, गाय के नाम से मौसूफ। इस सूरत का एक मशहूर वाक़या है। इसमें गाय को ज़बह किया गया, 2 भाइयों में झगड़ा हुआ,
ایک بھائی، ایک چچا زاد بھائی دوسرے چچا زاد بھائی کو جو ہے قتل کرتا ہے، اس کی لاش لے جا کر ایسے گھر کے سامنے پھینکتا ہے جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، تو تاکہ شک وہاں جائے۔ اب ادھر جھگڑا ہونے لگا، ساری بنو اسرائیل میں فساد ہو گیا۔ مل کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، یہ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے نبی، یہ معاملہ ایسا ایسا ہوا، اس مسئلے کا حل کیا ہے، ورنہ بہت بڑا فساد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس فتنے سے بچا، اس بات کو واضح کر دے اس آدمی کو کس نے قتل کیا۔ دنیا کا سب سے پہلا پوسٹ مارٹم، دنیا کا سب سے پہلا پوسٹ مارٹم۔ چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ کسی نے کہا چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ پوسٹ مارٹم میں یہی ہوتا ہے، میت جواب دیتی ہے اسے کیسے مارا گیا، زہر دیا گیا، سولی لگائی گئی، خوف کی وجہ سے مرا، پانی میں ڈوب کر مرا، گر کر مرا، حادثے سے مرا، کیا کچھ ہوا۔ کہا ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، وہ بول پڑے گا۔ جتنے سوال اتنی مصیبتیں۔ سوال آیا گائے کیسی ہونا، رنگ کیسا ہونا، یہ ہونا، مصیبت آتے گئی آتے گئی آتے گئی۔ ابن کثیر نے اس واقعے کو بڑے تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کا مین نقطہ یہ ہے، اس کے اندر جو گائے تھی ایک یتیم بچے کی گائے تھی، اس کا باپ بڑا نیک تھا، اس کی ماں بڑی نیک تھی، اس کے باپ کا انتقال ہوا اور اس بچے کے پاس یا ماں کے باپ کے پاس کوئی آستی، کوئی جائیداد، کوئی گھر بنگلہ نہیں تھا، ایک گئی کا بچہ تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا ایک گئی کا بچہ بیچ بازار میں، اس سے جو پیسے آئیں گے لے کر تجارت کر۔ اب یہاں پر واقعہ کیا ہوا، گائے کا گوشت لگانا، رنگ کیسا ہوگا، سنہری کلر، گولڈن کلر، ویسی گائے اس صرف وہ یتیم بچے کے پاس تھی، کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ دیکھو میرے بھائیوں، آج ہم ماں باپ کو کیا کہتے ہیں، تو دیوانی ہے، چپ ماں، سمجھتا نہیں تجھے، ابا تمہیں دیوانا ہے، چپ تو بیٹھو جی۔ ہاں دیکھیے ماں باپ، ماں نے کہا بیٹا اس گائے کو 5 درہم میں بیچنا، لیکن بیچنے سے پہلے مجھے پوچھنا۔ بازار لے گیا، وہ لوگ گائے تلاش کرنے نکلے، مردے کو زندہ کرنا ہے، انہیں بولا کتا بھائی 5 روپے بھائی، انہوں بولے 5 نکو بہا 7 لے دے ہم نا، دمو جی ذرا ہمارا اماں کو پوچھ کے بولتے ہو کہاں میں اور تمہیں رہت کیا ہوتا تھا، اماں کتی دیوانی ہے، 5 میں بیچو کر بولی 7 میں منگنے لگیاں، کیا ہمارا اماں کو سمجھتا نہیں۔ بیٹا کیا بولا، دمو جی ہمارا اماں کا پوچھ کا تھا۔ پھر ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا اب اس کی قیمت بازار میں جا کر 10 روپے بولنا، 10 بولا، انہیں 15 دینے تیار ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ 20 کو گیا، انہیں 25 دینے تیار ہوا۔ اس کے بعد کہا ہمارا اماں کو پوچھ توں جی، تو نہ کو جا با، میں بھی تیرے ساتھ آتا ہوں، چل۔ یہ اماں کے پاس کب تک جاتے آتے دو، چل میں نہیں۔ ماں کے پاس پہنچے، ماں نے کہا تمہیں گائے چاہیے؟ چاہیے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اتنی ہے۔ اس نے کہا میرے گائے کی بچڑے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا چاہیے۔ کیا کہا؟ اس کے وزن کے برابر سونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا یہ زبردستی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ اس عورت نے کہا میں کوئی زبردستی زیادتی نہیں کر رہی ہوں، میرا سامان ہے، تجھے خریدنا ہے، اتنے میں پروڑتا ہے تو لے لے ورنہ چھوڑ دے، میرا سامان میرے پاس ہے۔ اب ضرورت تھی، مردہ زندہ ہونا تھا، اتنے وزن سونا دے کر اس گائے کے بچڑے کو لے گئے۔ مقصد کیا ہوا؟ ماں کی بات سننے کے نتیجے میں فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا؟ والدین کی قدر کریں، والدین کی عزت کریں، والدین کی اہمیت کریں، ان کی خدمت میں ہم اور آپ کے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہماری جو جوانی جو دندنا رہی ہے، اس جوانی تب کام آئے گی جب اپنے والدین کی ہم اور آپ خدمت کریں گے۔ کئی والدین اپنے بچوں کے پیار کے لیے ترس رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے
तरस रहे हैं, इसलिए हम और आपको चाहिए उनकी खिदमत करें, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। सीधा सीधा दो चार बातें आपके सामने रखा। जो बेहतर हैं वो अल्लाह की जानिब से हैं, जो गलत हैं वो मेरे और शैतान की जानिब से हैं। अल्लाह हम सब की इस्लाह करे, अल्लाह हम सब को तौहीद पर कायम रखे, शिर्क व बिदअत से बचाए रखे। अपने माशरे, अपने घर, अपने सोसाइटी की हम और आप जो है बेहतर तरीके से खिदमत करने की कोशिश करें। इस्लाम की पहचान यही है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, हमसे कोई गैर मुस्लिम नाराज़ ना हो, हमसे कोई मुसलमान नाराज़ ना हो, हमसे अपना पड़ोसी नाराज़ ना हो। ये काम हम और आप करें। हम पार्किंग ऐसी जगह पर करते हैं दूसरों को परेशान होता है, गाड़ी ऐसा टेढ़ा लगाते हैं दूसरों को पूछने आ दो, खाली गड़े औंधे पड़े, पूछने गए तो लड़ने पड़े, बड़ा मुश्किल मामला है। इसलिए हम और आप जो है अच्छे माहौल अखलाक को बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, सबके जायज़ मुरादों का अल्लाह पूरा फरमाए। बहरहाल दो चार बातें आपके सामने कहने का मौका दिया गया। मैं जो है उस रब करीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ और जो है ज़िम्मेदारों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बिलखुसूस मौलाना अब्दुल मजीद तहमी साहब बड़े जो है बेहतरीन अंदाज़ भी इस प्रोग्राम को लेकर चले हैं। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुनी